غلام ربانی صاحب سراجی حج اور عمرہ یہ عمرے پہ تشریف لے گئے تھے اور مدینہ پاک کی زیارت کر کے تشریف لائے. الحمدللہ انہیں مبارک کریں. انہوں نے دیکھا ہوگا سرکار علیہ السلام کے گنبد کو دیکھا ہوگا, سنہری سنہری جالی کو دیکھا ہوگا, کتنا مزہ اور کتنا عشق ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ خلد جس کو کہتے ہیں یعنی دیکھ بھالے ہے, خلد جس کو کہتے ہیں یعنی دیکھ بھالے ہے. راز الہبادی کہتے ہیں کہ خلد جس کو کہتے ہیں یعنی دیکھ بھالے ہے, کہ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی, سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی, گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. میرے پیارے آقا کے شان ہے نرالے ہے. اور آپ دل تھام کے بیٹھے. ہماری جماعت کا بہترین خطیب, ہماری جماعت کا بہترین مقرر, ہماری جماعت کا بہترین اسپیکر تشریف لانے والے ہیں. دل تھام کے کہیے, بیٹھیے. آپ ان کی تقریر سنیں گے تو الحمدللہ آپ کا دل پاک ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت تشریف لا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے. آج وہ نا اتنے پیار سے بنایا اسلام درست کرنا, صحیح کرنا, خرابیوں کو نکال کے باہر کرنا. اصلاح سمجھ گیا. اب معاشرہ دوسرا لفظ ہے. معاشرہ وہاں پہ مفاعلت کا مصدر ہے. عاشرہ یعاشر المعاشرہ, جس کے معنی ہوتا ہے مل جل کر رہنا. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مل جل کر رہنا, ایک کے ساتھ دوسرے کا رہنا, اکٹھا ہو کر رہنا. اسی کو تو قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کر مضبوطی سے تھامنا, مل جل کر رہنا. جو لوگ مل جل کر رہیں گے وہ الگ الگ طریقے کے ہوں گے. معاشرہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ, کوئی قید نہیں ہے. الحمدللہ مطلق معاشرہ ہے. مل جل کر رہنے میں کوئی بھی ہو, کوئی بھی رہنے والا مل جل کر کے رہنا. جب مل جل کر رہیں گے تو کبھی کبھی کچھ گڑبڑی بھی ہو جائے گی, تو اس کی اصلاح کی ضرورت پڑے گی. آپ اپنے بدن کو دیکھیں, دور چھوڑیے, کسی اور کو مت دیکھیے, اپنے وجود کو دیکھیے. آپ کا بدن بھی ایک معاشرہ ہے. ہاتھ بھی ہے نا, پیر بھی ہے کہ نہیں, ناک بھی ہے کہ نہیں, آنکھ بھی ہے کہ نہیں, دماغ بھی ہے کہ نہیں, پیٹ بھی ہے کہ نہیں, بال بھی ہے کہ نہیں, یہ سارا وجود آپ کا ایک معاشرہ ہے. اب ان کی اصلاح کا طریقہ دیکھیے. صحیح بن گیا. آپ کا وجود ایک معاشرہ ہے, اس کی اصلاح کا طریقہ آپ دیکھیے. سر کتنا بلند ہے نا, اس کے نیچے آئیں گے تو یہ ہاتھ ہے, پھر پیٹ ہے, پھر کہیں جا کے پیر ہے, سب سے نیچے پیر ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر کبھی پیر میں کانٹا لگ جائے, چبھ جائے, اصلاح کی ضرورت پڑ جائے, تو جو سب سے اونچے مقام پر سر تھا وہ اس کے لیے چپ جائے. اس کو غور سے دیکھتا ہے نا کہ نہیں دیکھتا. اور ہاتھ بڑے پیار سے, کبھی کبھی تو ہم نے دیکھا بہت سے ماں باپ کو یہ اپنے زبان سے تھوڑا سا تھوک لے کر کے اسے پیار سے رگڑتے صاف ہو جاتا, سوئی لے کر بڑی محبت سے خون نہ نکلنے پائے. سوچئے میرے بھائی, اگر سر کہے کہ میرا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے, میرا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے, میں تو سب سے بلند چوٹی پر ہوں, تم تو بالکل نیچے ہو, تمہارے لیے
جھکنا میری شان نہیں ہے۔ آج میں ان لوگوں کو بھی پیغام دیتی ہوں میرے بھائی، جن کو اللہ کسی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ غربا کے لیے، مساکین کے لیے، ناداروں کے لیے جھکنا ہماری شان نہیں ہے۔ اے میرے بھائیو، جو اتنا جھکتا ہے خدا اس کو اتنا بلند کر دیا۔ جو جتنا جھکتا ہے خدا اسے اتنا بلند کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا، سب کو جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جس پیڑ کے اندر، جس درخت کے اندر پھل نہیں ہوتے جھکتا نہیں ہے، اور جس میں پھل بالکل بھرے ہوئے ہو تو جھکتا رہتا ہے، جھکتا رہتا ہے۔ جس کے پاس علم ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، نبی کی محبت ہو، سنت پر عمل ہو، پیارے آقا کا پیار ہو، وہ جھکتا بھی ہے۔ سر اتنا بلند ہے نا، لیکن اصلاح کے لیے جھک گیا، محبت سے، پیار سے نکالا۔ اور دیکھیے، پیٹ میں آپ کے درد ہے، درد ہے پیٹ میں، زبان سے ہائے ہائے چلا رہے ہیں، زبان کو کیا پڑی ہے؟ درد تو پیٹ کو ہے نا، زبان کا ہے چلا رہی ہے۔ درد ہے پیٹ میں، پیر دوڑا چلا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب دوا دے دیجئے۔ درد ہے پیٹ میں، جیب میں ہاتھ جا رہا ہے پیسے نکال کر کے، ڈاکٹر صاحب لیجئے اور دوائیں دے دیجئے۔ میرے بھائیوں، ایک کو تکلیف ہوتی ہے، سارا معاشرہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اصلاح کرو، کوئی تمہارا بھائی، کوئی بھی تمہارا ساتھی اگر تکلیف میں ہو تو اس کے لیے بے قرار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام معاشرہ کانفرنس زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہاتھ پیر کے لیے بھاگا، پھر اس کا کیا بدلہ کیا ملتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر کوئی لاٹھی سے، ڈنڈے سے آپ کے سر پر مارنا چاہے تو یہ ہاتھ سامنے آ جائے گا، اور کوئی بھی ڈنڈا آپ کے سر پر نہیں پڑے گا جب تک اس کے اندر طاقت ہوگی، آپ کے اوپر بار ہونے نہیں دے گا۔ یہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ آپ کو بچائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر پیر کمزور ہو گیا تب بھی پورا کا پورا معاشرہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہاتھ بیکار ہو گیا تب بھی معاشرہ ناقص ہو جائے گا، آنکھیں خراب ہو گئی تب بھی معاشرہ ناقص ہو جائے گا، زبان خراب ہو گئی تب بھی معاشرہ ناقص ہو جائے گا۔ یہ سلامت ہے، ہم بھی سلامت ہیں، یہ سلامت ہے، ہم بھی سلامت ہیں، یہ ناقص ہے تو سبحان اللہ۔ اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح، مل جل کر جو افراد رہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جن کی ضرورت وابستہ ہے، ایک دوسرے سے جن کے روابط ہیں، ایک دوسرے سے جن کے تعلقات ہیں، ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کر دینا، اس کو درست کر دینے کا نام ہی اصلاح ہے، اس خرابی کو دور کر دینے کا نام ہی اصلاح معاشرہ ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ اس کا ریفرنس میں دوں گا۔ جب معاشرے سے اصلاح کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں تو معاشرہ بھی مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں میں اصلاح کرنے والے ہوں تب بھی انہیں ہلاک کر دے، جب تک اصلاح کرنے والے رہیں گے تب تک ہلاکت پیدا ہو۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ۔ اور پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیوں ایسا نہ ہوا؟ کہ ان میں اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں اولو بقیہ کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اولو بقیہ، تم سے پہلے قوموں میں اولو بقیہ کیوں نہ ہوئے يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ، زمین پر فساد پھیلنے سے روکتے۔ تو مصلحین کا نہ ہونا یہ ہلاکت کا سبب ہے، اور مصلحین کا ہونا یہ بقا کا سبب ہے۔ اگر ڈاکٹر نہ ہو تو مریض مر نہیں جائے گا، مر جائے گا۔ اصلاح کرنے والا نہ ہو تو مر جائے گا۔ اصلاح معاشرہ
الحمدللہ آپ جس محفل میں جمع ہیں، اس مجلس میں اکٹھا ہے، کانفرنس میں موجود ہے، اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا، اصلاح کے لیے کیا چیز ضروری ہے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ اور یاد رکھیے، جب تک کوئی کسی کو نفع نہ دے، جب تک کوئی کسی کی اصلاح نہ کرے، جب تک کوئی کسی کو بہتر نہ بنائے، تب تک کمزوری اس کے اندر خدا نہیں ملتا۔ الحمدللہ میں ایسی مثالیں دوں جس سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سبھی گھر میں تو رہتے ہوں گے نا، چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا ہو، گھر میں رہتے ہیں نا سب لوگ۔ اب بتائیے آپ کے گھر میں اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ لگتی ہے نا، اب مکان تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی اینٹ میں کچھ گڑبڑی ہو جائے اور وہ ڈھل ڈھل کے گرنے لگے تو کیا آپ اسے دیکھتے رہتے ہو، چھوڑ دیتے ہو؟ بتائیے کہ آپ چھوڑتے ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ آج یہ اینٹ گرے گی تو کل اس کے بغل والی دوسرے گرے گی، پھر تیسرے گرے گی، پھر چوتھی گرے گی اور پورا مکان گر جائے گا۔ اس لیے آپ بڑی محبت سے اس اینٹ کی گندگی کو صاف کرتے ہو، جتنا خراب حصہ ہے اسے صاف کرتے ہو، فوراً راجگیر کو بلاتے ہو اور کہتے ہو آؤ بھائی میرے گھر میں دیکھو تو ذرا سا فساد پیدا ہو گیا ہے، گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کر دو، ورنہ اگر اصلاح نہ ہوگی تو سارا مکان گر جائے گا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک گر رہا ہے، کل دوسرا گرے گا، پرسوں تیسرا گرے گا، اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، آج اگر ہمارے بھائیوں میں ایک شرابی ہے، ایک جواری ہے، ایک بدکار ہے، ایک ظالم ہے، ایک برا ہے، اگر اصلاح نہ کرو گے کل دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا اور فساد پیدا ہو جائے گا، معاشرے میں بگاڑ۔ اور جب وہ محبت سے اینٹ کو لگا دیتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہو، کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے درست کروا لیا، اب کچھ دن چلے برقرار رہے۔ اور میرے بھائی جو ایسی باتیں نہ سوچے، اصلاح کے بارے میں نہ سوچے کہ ہمارے سماج میں اصلاح کیسے پیدا ہو، نفرتیں دور کیسے ہو، محبت کا بول بالا کیسے ہو، ہماری اولاد نمازی کیسے ہو، روزے دار کیسے ہو، ہماری بیویاں باحجاب کیسے ہو، ہمارے گھر کا ماحول اچھا کیسا ہو، کہ اس بارے میں نہ سوچے، اس بارے میں باتیں نہ کرے تو اس کی ساری باتیں قرآن کہہ رہا ہے، میری اپنی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، اگرچہ یہ آیت بالخصوص اور یہ شعر کو بڑے خاص سماعت کریں۔ مولا علی کے آنکھوں کا تارا، مولا علی کے آنکھوں کا تارا، زہرا کا وہ راج دلارا، مولا علی کے آنکھوں کا تارا، زہرا کا وہ راج دلارا، مولا علی کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی کے آنکھوں کا تارا، زہرا کا وہ راج دلارا، راج دلارا، راج دلارا، راج دلارا، اپنا لیے گھر بار آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا لیے گھر بار آیا، گھر وہ بلا میں، گھر وہ بلا میں، گھر وہ بلا میں، گھر وہ بلا میں، جنت کا سردار آیا، گھر وہ بلا میں، تیر سے اپنے پیاس بجھا کر، تیر سے اپنے پیاس بجھا کر،
تیر سے اپنے پیاس بجھا کے ایک اکیلا ننھا ساس ہے ننھا ساس ہے ننھا ساس ہے پیارا ساس ہے لاکھوں ابن علی ہر رہے سنکا ابن علی نے ہر رہے سنکا کھاک دیا سر ہر دشمن کا ابن علی نے ہر رہے سنکا کاٹ دیا سر ہر دشمن کا کہ بھلے علی نے سبحان اللہ سبحان اللہ ابن علی نے ہر نسل کا کاٹ دیا سر ہر دشمن کا ہر دشمن کا ہر دشمن کا سامنے جو ایک بار آیا کربلا میں سامنے جو ایک بار آیا کربلا میں کربلا میں کربلا میں کربلا میں جنت کا سردار آیا کربلا میں وہ جو کیسا ہوگا تیور سوچو کیسا ہوگا تیور آپ اٹھا تھا لاکھوں کا لشکر سوچو کیسا ہوگا تیور آپ اٹھا تھا لاکھوں کا لشکر سوچو کیسا سوچو کیسا ہوگا تیور کام اٹھا تھا لاکھوں کا لشکر لاکھوں کا لشکر لاکھوں کا لشکر لاکھوں کا لشکر اکبر جب تیار آیا کربلا میں اکبر جب تیار آیا کربلا میں کربلا سردار بھی آیا کربلا ہماری زندگی کے اندر یا ہمارے گردے میں اتنا دم ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں کہ ہم میں سے جو شراب پینے کے عادی ہیں وہ سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری برائی جو ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گناہ کہ میں اپنی باتیں ختم کرنے کے قریب ہوں ایک بات صرف آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑا گناہ جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے اور اس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں معمولی میں لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے یہ بتائیں ہمارے محلے کے اندر ہماری آبادی ہمارے ایمان والے بھائی کی تعداد کتنی ہے؟ اگر ہمارے ایمان والے بھائی کی تعداد 5000 ہے تو ہماری مسجدوں میں جا کر دیکھ لیں کہ ہمارے 5 وقتہ نماز کتنی ہے۔
کہ 2% نمازی ہیں، 3% نمازی ہیں، باقی کے 97%، 98% کہاں گئے؟ یہ کتنا بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا؟ یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ نماز کا چھوڑنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ شراب پینے سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا، زنا کرنے سے بڑا نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، اور سود کھانے سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا۔ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جس نے ایک وقت کی نماز بھی ضائع کر دی، وہ مذہب اسلام سے خارج ہو گیا۔ کہ صرف نماز چھوڑنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے سود کے بارے میں فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اور اللہ کے نبی سے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ پاک سود خور کے ہاتھ میں تلوار دیں گے اور فرمائیں گے کہ ہم مجھ سے مقابلہ کر، تو سود کھاتا تھا، تو سود خور تھا، تو رشوت خور تھا، آج میرے سامنے آ جا اور مجھ سے مقابلہ کر۔ کہ یہ سود کھانے والے کا گناہ، یہ سود کھانے والوں کے لیے اعلان، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ گناہ سے، وہ اسلام سے باہر نکل گئے۔ شراب پینے والے کے لیے، زنا کرنے والے کے لیے، بڑے سے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے آپ نہیں دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن نماز کو چھوڑنے والے کے لیے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے اسلام کے حلقے کو اپنے گلے سے نکال دیا۔ اس لیے بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کو قید خانے کے اندر بند کر دیا جائے۔ آج پوری دنیا آج بھی اسی لیے محو حیرت ہے، لوگوں نے چاند و سورج پر کمن ڈال دی ہے۔ آج آسمانوں پر جو ہے وہ بادلوں پر کمن ڈالی جا رہی ہے، آبادیاں بسانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، انترکش میں لوگ جا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہو پوری دنیا آپ تمہارے موبائل کے ذریعے تمہاری مٹھی میں ہے، بڑی ترقی کی ہے، میزائلوں کی مارا ماری ہے، میزائلوں کی بھرمار ہے، ایک دوسرے پر داغے جا رہے ہیں۔ یہ 2000 کلومیٹر، یہ 3000 کلومیٹر، یہ 5000 کلومیٹر، دنیا اتنا ترقی کر رہی ہے کہ چاند و سورج پر کمن ڈال کر وہاں پر آبادیاں بسانے کی بات کر رہی ہے، پانی وہاں پر تلاش رہی ہے، لیکن آج بھی پوری دنیا اور پوری دنیا کا سائنس ریسرچ کرتے کرتے دم بخود ہے کہ کیا ہے مصطفیٰ کی غلامی، کہ چاند و سورج پر کمن تو ڈالا جا سکتا ہے مگر غریب سے غریب مسلمان کے دل کے عشق رسول کم نہیں کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ سب ساری دنیا تمہارے اس ایمان کو لے کے بے چین ہے، سب کی خرید و فروخت ہے، سب کی بولیاں ہیں، سب نے پٹوٹ ڈالا ہے، لیکن کیا وجہ و سبب ہے کہ مسلمان غریب سے غریب تر ہے، لیکن جتنا غریب ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کے گہرائی تک آج تک نہیں پہنچ پایا کہ آخر ہے یہ کیا چیز کہ ایک بار کلمہ کیا پڑھ لیا سب کچھ نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے میرے بھائیوں، اصلاح کے تو 1000 پہلو، کن کن سماجی برائیوں اور ذاتی بدعمالیوں کی اصلاح کی جائے، لیکن موٹے موٹے طور پر جو چیزیں دوسروں کی نظر میں شرمسار کرتی ہے، ان کی نظر میں تمہیں گراتی ہے، ان سماجی برائیوں سے تمہیں کہیں نہ کہیں نکلنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آج کی تاریخ آپ بتاؤ